کسی مسلمان کے جنازے میں 40 افراد جمع ہوں اور وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، اور وہ 40 مرنے والے کے لیے اگر دعائے بخشش کر دیں تو اللہ رب العزت ان 40 افراد کی دعا کو مرنے والے کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو 40 افراد لا یشرکون باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ شرک جو ہے وہ نہ کرتے ہو۔ اچھا، مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا اگر کسی کے جنازے میں 100 افراد آ گئے اور انہیں بخشش کی دعا کر دی اللہ قبول فرمائے گا۔ اب 40 کا یہاں پہ ذکر ہے، اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے حضور نے فرمایا اگر کسی مرنے والے کے جنازے میں 3 صفیں بھی جنازے کی ہو گئی اور انہوں نے دعا کر دی تو اللہ ان کی بھی دعا کو مرنے والے کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جنازے کے اندر یہ ہے ویسے کہ صفیں جو ہے وہ طاق ہونی چاہیے، صفیں طاق ہونی چاہیے۔ ایک جنازہ ایسا بھی لایا گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جس میں افراد کم تھے، تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کی 3 صفیں کر لو، اس کی 3 صفیں کر لو۔ تو جنازے کے اندر یہ حکم ہے کہ صفوں کا طاق ہونا چاہیے، طاق 3 5 7 9 11، یعنی جفت نہ ہو بلکہ طاق ہو۔ اور اس لیے کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ خود بھی طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ وعن ابن مسعود قال كنا مع رسول اللہ، جناب ابن مسعود فرماتے ہیں ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں تھے۔ کتنے افراد؟ فرماتے ہیں ہم 40 افراد تھے ایک خیمے میں حضور کے ساتھ۔ تو حضور نے فرمایا اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، حضور نے فرمایا کہ تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جنت میں تمہاری تعداد 1/4 حصہ ہو؟ قلنا نعم، ہم نے کہا حضور بالکل۔ پھر حضور نے فرمایا اترضون، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو ان تکونوا ثلث اہل الجنت، کہ تمہاری تعداد جنت میں 1/3 ہو؟ قلنا نعم، ہم نے کہا جی بالکل۔ پھر حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ حضور نے فرمایا انی لارجو ان تکون نصف اہل الجنہ، حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جنت میں تمہاری تعداد نصف ہوگی، یعنی آدھی جنت بھری ہوئی حضور کی امت سے ہوگی۔ یہاں تو یہ ہے، اور حضور نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا نا کہ جنتیوں کی صفیں 120 ہوں گی، ٹوٹل جنتیوں کی صفیں 120، اور حضور نے فرمایا کہ 120 میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ 120 میں سے 80 صفیں جو ہے وہ حضور کی امت کی ہوں گی۔ اور پھر حضور نے فرمایا ان الجنت لا يدخلها الا نفس مسلمۃ، حضور نے فرمایا جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر مسلمان ہی داخل ہوگا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ تمہاری مثال اہل شرک کے ہاں یا اہل شرک جو ہے وہ تمہارے مقابلے میں یوں ہوں گے کہ جس طرح ایک بیل کی سیاہی کے اندر چند سفید بال ہوتے ہیں، ایک بیل ہے اس کی پوری کھال سیاہ ہے، کالی ہے، اس میں چند ایک جو ہے وہ سفید بال۔ اللہ اکبر۔ وعن ابن موسیٰ اشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، دفعہ اللہ الی کل مسلم یہودیا او نصرانیا، اللہ رب العزت ایک ایک مسلمان کے بدلے ایک یہودی کو ایک عیسائی کو پروردگار جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی مسلمان اپنا فدیہ جو ہے نا، فدیہ وہ یہودی کی شکل میں یا عیسائی کی شکل میں دیں گے، جسے ہم کہتے ہیں نا جناب مجھے چھوڑ دو، میری جگہ اس کو پکڑ کے لے جاؤ، مجھے معاف کر دو، میری جگہ اس کو پکڑ کے لے جاؤ، اس کو جا کے سزا دو۔ تو قیامت کے دن مسلمانوں کا فدیہ جو ہے وہ یہودی بنے گا یا عیسائی بنے گا۔ مسلمان کا ٹھکانہ جنت میں بھی ہے جہنم میں بھی ہے، اور کافر کا ٹھکانہ جنت میں بھی ہے جہنم میں بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ تو ہے ہی کافر، اب اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت میں کیوں رکھا ہے؟ اس کو اور عذاب دینے کے لیے۔ اب اس کو مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں
ایک بچہ جو ہے جناب علی وہ ایک امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے اور آپ اس کو کیا کہتے ہیں، ارے میاں یہ تم نے کیا کر دیا، اگر تم کامیاب ہو جاتے تو تمہیں یہ سارا انعام تمہیں دیا جاتا، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ مال، یہ تمہیں ملتا اگر تم اس میں کامیاب ہو جاتے۔ اب ایمان سے بتاؤ، جس نے لاپرواہی کر کے ناکامی کا تمغہ اپنے گلے میں ڈالا ہو اور جب وہ انعام دیکھے کامیابی کا، بولا بتاؤ اسے پشیمانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ او ہو یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ تو اب وہ جو حسرت ہوگی نا کسی چیز کے جانے پر، وہ اس عذاب سے بھی زیادہ ہوگی۔ آپ کسی کو 2 ڈنڈے بھی لگائیں، کسی بچے کو، مدرسے کے طالب علم کو یا کسی شاگرد کو، اور 2 ڈنڈوں کی سزا اس کو اتنی نہیں ملے گی جتنی اس کو اس گفٹ کے جانے پر ملے گی۔ تو اہل کفر سے یہ کہا جائے گا، کم بختو یہ جنت میں محل تمہارا ہی تھا مگر تم تو ایسے کرتوت کر کے آئے نہیں، ایسے اعمال کر کے آئے نہیں، تمہیں ملتا تو اب جاؤ جہنم کے اندر۔ تو ان کو اذیت دینے کے لیے ہے، یہ تو گھر ہمارا تھا اب ان کے پاس چلا گیا ہے، تو اب انہیں مزید جو ہے وہ کوفت ہوگی، مزید تکلیف ہوگی۔ اب اللہ رب العزت نے ایک گھر اہل ایمان کا جنت میں بھی اور جہنم میں۔ اب جہنم کے اندر وہ تو اعمال ایسے کر کے آئے نہیں کہ جہنم میں جائیں، تو اب وہ والا گھر بھی جہنمیوں کو ملے گا، یعنی کافروں کو ملے گا، یعنی اہل ایمان کو جنت ان کا اپنا ٹھکانہ بھی ملے گا اور کافروں کی جگہ بھی ان کو ملے گی، اور کافروں کو جہنم کے اندر جو مومن کا ٹھکانہ ہوگا وہ بھی انہیں ملے گا اور ان کا ٹھکانہ بھی ان کو ملے گا، ان کا ٹھکانہ بھی انہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ایک ایک مسلمان کی جگہ ایک یہودی کو پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا، ایک عیسائی کو پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا۔ یا رب کی اس حضور کی امت پر کتنی کرم نوازی ہے، اللہ اکبر۔ اور جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے، لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے مسلمان اپنے گناہوں کے ساتھ، اور ان کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وان ابن عمر قال سمعت رسول اللہ، جناب ابن عمر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اہل ایمان کو اپنے قریب کرے گا اور پھر پروردگار ان کے سامنے ان کا اعمال نامہ رکھے گا، اور پھر پروردگار ان سے ان کے گناہوں کو اقرار کروائے گا اور کہے گا اے میرے بندے اتعرف ذنبک ادا، کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ کہے گا مالک جی۔ کیا تم نے یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ کہے گا بالکل۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کے پردے جو اس کے سامنے چاک کر دے گا، تو نے یہ کیا، تو نے یوں یہ کیا، یہ کیا، اور بندہ حسرت بھری نگاہوں سے کہے مالک بالکل مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ اب اللہ کیا ارشاد فرمائے گا، وَأَنَا أَغْفِرُ لَهَا لَكَ الْيَوْمَ، اے میرے بندے جس طرح میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ رکھا تھا، آج قیامت کے دن بھی میں نے تیرے گناہوں پر پردہ رکھ دیا ہے۔ اور آج تیرے رب نے تیرے گناہوں پہ پردہ رکھتے ہوئے وہ تیری جو ہے وہ بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے ہاتھ میں نیکیوں کا نامہ اعمال تھما دیا جائے گا، چلے جی یہ نیکیوں کا نامہ اعمال لے کے پولیس رات پہ چلے جائیں یا میزان عمل کے پاس چلے جائیں۔ یہ اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی ہوگی حضور کی امت کے ساتھ۔ آخر طیبہ حدیث طیبہ، وابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رجل من اصحاب من امرأۃ، جناب ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لیا، کسی عورت کا، یعنی وہ گناہ کے ارادے سے عورت کے قریب گیا اور عورت کا بوسہ لیا، تو وہ ڈر گیا خوف خدا میں، حضور کی بارگاہ میں آ گیا، حضور مجھ سے ایسی غلطی ہوئی ہے اور میں عورت کے قریب گیا، مجھے خدا کا خوف آ گیا۔ اللہ کے نبی حضور چند لمحوں کے لیے خاموش بیٹھے تھے، اتنے میں جناب جبریل قرآن کی آیت لے کے اترے، اقم الصلاۃ طرفی النہار زلفا من اللیل، اے نبی ان سے کہو یہ رات کے آخری پہر میں اور صبح کے اول وقت میں نماز پڑھے، اللہ ان کے گناہوں کو لے جائے گا اور پروردگار ان کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دے گا۔ جب سرکار نے اس آیت کو پڑھ کے بتایا نا تو صحابہ کرام حضور یہ اعزاز فقط ان کے لیے ہمارے لیے بھی ہے، یعنی اگر ہم صبح شام نوافل کا نمازوں کا اہتمام کریں تو کیا ہمارے بھی صغیرہ گناہ معاف ہوں گے؟ اور میں ہاں یہ نسخہ میری ہر امت کے لیے ہے، میری ہر امتی کے لیے ہے۔ تو جو بندہ بھی نوافل، تو نوافل کے ساتھ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں،
اور صغیرہ جو گناہ جو بھی ہو جائے بندہ نوافل پڑھتا رہے تو اللہ نوافل کی برکت سے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سبوں کے صغیرہ و کبیرہ عمدن ساون جملہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع